اچھا، اب ان کا ایک کرامت، ایک اعجاز شیعہ کتب سے بھی نقل کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. خداوند متعال ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا بہترین تابع اور بہترین 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 شیعہ بنا دیں انشاءاللہ. یہ کتاب عزیز و اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، تالیف شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ. بہترین کتابوں میں سے، بہترین تالیفات میں سے. جزء رابع، یعنی شیعہ میں ایسے تصنیف بہت کم ہے. بہترین تالیفات، نہایت ہی مفید. اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، جلد نمبر 4، شاب مؤسسۃ العالمی، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ٹھیک ہے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 134 ہے، اور یہ باب ہے باب معجزات ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزات. اچھا، ایک معجزہ ہے کہ بلے حبابہ الوالبیہ کی کے پاس ایک عورت تھی، اس کے پاس کنکر تھا نا، اس کے واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس کے پاس ایک پتھر تھا، اس پتھر میں حضرت جب امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم، اپنا انگوٹھا لگایا تھا، تو اس میں اس کا نقش ہوا تھا. اور وہ کوئی شخص بھی اس پہ اپنا انگوٹھا لگاتا تو اس میں انگوٹھے کا نقش نہیں آتا، صرف امام کا آتا تھا. پھر امام حسن علیہ السلام کے پاس وہ گئی ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ گئی ہے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئی ہے، پھر امام باقر علیہ السلام کے پاس گئی ہے، پھر امام صادق علیہ السلام کے پاس گئی ہے. تو وہ کسی بھی امام کے پاس جاتی تھی نا، تو وہ اگر امام ہوتا تو وہ انگوٹھا لگاتا تو انگوٹھا کا نقش اس میں آ جاتا. تو اس کے پاس وہ پتھر تھا. تو اس میں یہ اس کے واقعے میں ہے کہ کہ وہ پتھر لے کے آئی مختلف ائمہ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک وہ زندہ تھی. وہ پتھر لے کے آئی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس پہ انگوٹھا لگایا تو انگوٹھے کا اس میں نقش آ گیا تھا. تو وہ ایک اعجاز ہے جو انہوں نے نقل نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو میں نے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیا. اچھا، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 88، سنہ 83 کو 83 میں ان کی ولادت ہے، وفات ہے سنہ 148 میں. تو حبابہ الوالبیہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک وہ زندہ تھی. اچھا، دوسرا جو اس میں حدیث ہے میرے عزیز، وہ آپ کے خدمت میں پیش ہے کہ سماع ابن مہران روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بنی کلب، ایک قبیلہ ہے عرب میں، بنی کلب بولتے ہیں اس کو. تو اس میں ایک شخص تھا نصابہ تھا. عربوں میں آج بھی ہیں ایسا علماء ہیں جو نسب کے علم کو جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس، اس کی جد کون ہے، اس کا دادا کون ہے. تو اس انصاب کے علم میں تو بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں نا. تو تو یہ انصاب مختلف عرب کے مختلف قبائل ان کے نصابے ہوتے ہیں. بھئی وہ اب دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی مختلف اقوام میں ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی ہوتے ہیں جو انصاب کو جانتے ہیں. یعنی غیر سادات کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں کہ وہ انصاب ٹریک کرتے ہیں اپنے، اور لوگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کو جانتے ہیں. تو ایک ایسا شخص تھا جو نصابہ تھا، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا. وہ مدینہ آیا، فسأل عن اعلم اہل هذا البیت. تو اس نے پوچھا کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے عالم کون ہے. اس نے پوچھا، مدینہ آیا، دوسرے دور علاقے سے مدینہ آیا، تو پوچھا کہ یہ مدینہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں پہ تو اہل بیت ہوں گے، تو اہل بیت علیہم السلام میں سب سے عالم کون ہے. اس سے کہا کہ چلے جاؤ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، فهو اعلم هذا اہل بیت. وہ اہل بیت علیہ السلام میں سب سے صاحب علم وہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا ان کے دروازے تک. دروازہ میں نے کٹکھٹایا، ایک جوان آیا، ایک غلام آیا. اس نے کہا ادخل یا اخا کلب. ایک کلب قبیلے کے آدمی داخل ہو جائے. میں تعجب ہوا، یہ غلام کو میں کیسے پتا چلا میرے قبیلے کا، کہ میں کس قبیلے کا ہوں. فواللہ قد ادہشنی، میں تو مدہوش ہو گیا، میں تو بہت متحیر ہو گیا کہ میں نے دروازہ کٹکھٹایا، میں تو اس شہر میں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں شہر میں.
دروازہ کٹکھٹایا، تو غلام آ کے کہتا ہے کہ ایک کلب قبیلے کے آدمی آ جاؤ، ہم اندر آ جاؤ. میں اندر گیا اور میں بڑا مضطرب تھا، بے قرار کیا کیا عجیب ماجرا ہے. فنظرت فاذا شيخ على مصلى بلا مرفقة وبلا لا برادة. میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مصلی ہے، اور مصلی پہ اندر گیا ہوں تو مصلی ہے، مصلی پہ ایک بزرگ شخص بیٹھے ہیں، شیخ یعنی بزرگ شخص، عمر رسیدہ شخص. وہاں پہ ان پہ جو اشرافیت کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، جو انسان باہر گھر کے باہر پہنتا ہے، فاخر لباس، اس طرح لباس نہیں تھا ان کے پاس، لباس سادہ لباس ہے جو گھر کے اندر انسان پہنتا ہے. تو ادھر وہ مصلی پہ بیٹھے ہیں. میں نے سلام دیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ فقلت في نفسي سبحان الله غلامه يقول ادخل يا اخا كلب يسألني المولى من انت. میں نے کہا یہ عجیب ماجرا ہے. دروازے پہ غلام نے کہا کہ ایک کلب کے قبیلے اندر آ جا، اور یہ فرماتے ہیں کہ تم کون ہو. جو مولا ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ تم کون ہے، اور غلام جانتا ہے کہ میں کون ہوں. یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں متعجب ہوا. تو میں نے بہرحال جواب دیا کہ میں قبیلے بنی کلب میں سے ہوں اور نصابہ ہوں، میں علم انصاب کو جانتا ہوں. فضرب بيده على وجه جبهته. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے پیشانی کو لگایا، اس طرح، اس طرح. یعنی انسان بری بات سنتا ہے نا، اس طرح انہوں نے مارا. یعنی علم انصاب جو ہے نا، حتی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے، فرمایا کہ اذا بلغ نسبی الى عدنان فامسکو، جب میری نسب عدنان تک پہنچے نا، ان کے آبا تک، اور اس کے بعد نسب کو ذکر نہ کرنا. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے نسب کو ذکر نہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت سارے افراد ہیں جن تاریخ میں مذکور نہیں ہیں. ان میں نسلیں بہت ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام تک نسل بہت ہیں، وہ مذکور نہیں ہے. تو جو ہمارے کتب میں ہے نا، بحار الانوار وغیرہ میں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب ہے، حضرت عبداللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہے. لیکن وہ جو ہے ان میں عدنان کے بعد اس میں ہے ایسے افراد جن کا ذکر نہیں ہے تاریخ میں. اچھا، امام صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پہ مارا اور کہا کذب العادلون باللہ الی ان قال. انہوں نے کہا، اب یہ حدیث کافی شریف میں سے لیا گیا ہے، اور اس میں سے کچھ تختی کیا ہے مرحوم شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ میں اس کو کافی سے پڑھوں تو بہتر ہے، یا چوڑیں کافی سے نہیں پڑھتے تاکہ کتاب شیخ حر کی حق ادا ہو جائے. پھر انہوں نے کہا ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ فرقان ظاہر، وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا. قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، اصحاب الرس ہے، اور ان کے درمیان بہت ساری نسلیں ہیں، بہت قرونن، بہت ساری نسلیں ہیں ان کے درمیان، ان کے درمیان. افتنسبها انت، کیا تم ان کی نسب جانتے ہو؟ جو قرآن فرماتا ہے کہ بہت ساری نسلیں ہیں. میں نے کہا نہیں، لا جعلت فی ذلک، میں نے کہا ان کو نہیں جانتا. قال افتنسب نفسک، کیا تو اپنا نسب جانتا ہے، تیری اپنی نسب کیا؟ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. قلت نعم میں جانتا ہوں، انا فلان ابن فلان ابن فلان حتی ارتفعت، میں نے اپنا نسب کرنا شروع کیا، میں فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. اچھا، میں نے، وہ تو مجھے رٹا لگا ہوا تھا. فقال لی قف حیث تذهب ویحک، امام علیہ السلام نے مجھے روکا، رک جاؤ، تم تو پڑھتے جا رہے ہو کہ میں فلان ابن فلان ابن فلان ہوں. ویحک، تو رک جا، سن لے. اتدری من فلان ابن فلان، فلان ابن فلان کو تو جانتا ہے کس کا بیٹا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں وہ فلانے کا بیٹا تھا. نعم فلان ابن فلان، فلانے کا بیٹا تھا. تو فرمایا نہیں. فقال ان فلان ابن فلان الراعی الکردی، اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ فلانے کا بیٹا، وہ اس کا بیٹا نہیں تھا. وہاں پہ اکراد میں سے ایک چرواہا تھا، وہ اس علاقے میں کام کرتا تھا، چرواہا کردی. انما کان فلان الکردی علی جبل آل فلان، یہ شخص فلانی پہاڑی میں یہ جو تھا وہاں پہ وہ چرواہا تھا. فلازل الى فلانة امرأة فلان من جبله الذي كان يرعى غنمه عليها، وہ اس کے جو مویشی تھے وہ اس پہاڑی میں وہ اس کو چرا رہا تھا. تو وہاں سے وہ اتر آیا. جب اتر آیا ہے تو کیا کر رہا ہے؟
جب وہاں سے اتر آیا ہے تو اس عورت کے پاس گیا ہے جو فلانے کا وہ خاتون ہے. عورت نے اس نے اس عورت کو کچھ کھانا دیا، کچھ کھانے کا چیز دیا، پھر اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا، پھر اس سے نسل پیدا ہوا ہے. وہ فلان ابن فلان من فلانہ و فلان ابن فلان. تو فلانی جو آپ کے آبا میں سے ہے وہ اصل میں اپنے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، یعنی اپنی والدہ کے شوہر کا بیٹا نہیں ہے. اس کے ساتھ زنا ہوا تھا. تو کس نے زنا کیا تھا؟ ایک چرواہے نے کیا تھا. ثم قال اتعرف هذه الاسامی، کیا ان اسامی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا لا واللہ جعلت فداک، میں نے کہا کہ نہیں، میں اس باتوں کو نہیں جانتا. فقال فإن رأيت أن تكف عن هذا فعلت. میں نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے منع کرتے ہیں تو میں آج کے بعد نہیں کروں گا، یہ نسب بیان نہیں کروں گا. تو امام علیہ السلام نے کہا انما قلت فقلت. امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تیری بات کی جواب دیا کہ تو نے کہا کہ مجھے اپنی نسب آتی ہے، تو آپ کو آپ کے نسب میں یہ بات ہے. فقلت انی لا اعود. تو میں نے عرض کیا کہ میں اب جو ہے کبھی اس کو تکرار نہیں کروں گا. فقال لا نعود واذن وسل اما جئت. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تجھے نسب کے متعلق میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اب مجھ سے پوچھے لیکن تو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. ثم ذكر انه سأله عن مسائل كثيرة فأجابه بأحسن جواب الى ان قال. تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے مسائل پوچھے امام علیہ السلام نے، انہوں نے بہترین جواب دیے. پھر وہ کلبی نصابہ کہتے ہیں ثم نهض علیہ السلام. پھر امام علیہ السلام اٹھ گئے وقمت وخرجت، اور میں بھی وہاں سے نکل آیا. وَأَنَا أَقُولُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَهَذَا. تو وہ میں بھی وہاں سے نکل آیا اور میں نے کہا کہ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فَهَذَا، اگر دنیا میں کوئی عالم ہے تو یہی ہے. فَلَمْ يَزَلِ الْكَلْبِيُّ يُدِينُ اللَّهَ بِحُبِّ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى مَاتَ. تو وہی شخص ہمیشہ پر شیعہ بن گیا، آخر تک شیعہ تھا جب تک اس کی وفات ہوئی. اچھا، میں آپ کو اب میرے معزز ناظرین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک موعظہ آپ کو سنا دوں، ایک موعظہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کی اطاعت کریں. یہ کتاب تحف العقول